السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں۔ آج کا موضوع غربت، پاورٹی۔ یہ کئی قسم کی پاورٹی ہوتی ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کریٹیکل پاورٹی یعنی انتہائی غربت، ہر طرح کی مشکلات زندگی، یعنی زندگی جس کے لیے جینا مشکل ہو جائے وہ کریٹیکل پاورٹی۔ اس کے بعد ایکسٹریم پاورٹی، اس سے کم لیکن وہ بھی ایکسٹریم ہے، انتہا کہنا چاہیے اس کو، اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے بہت ہی زیادہ، انتہا سے زیادہ۔ اور اس کے بعد ایبسولوٹ پاورٹی، یعنی ہے بالکل پاورٹی۔ پاکستان از این ایبسولوٹ پاورٹی ریڈن کنٹری۔ دو قسم کی سوسائٹی ہمارے پاکستان میں۔ باقی جو اربن پاورٹی، رورل پاورٹی، وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ پھر اس کے اندر اگر مزید تقسیم کی جائے تو پھر چلڈرن پاورٹی، یعنی بچوں کے اندر جو غریب بچے ہیں، اور فیمیل وومن پاورٹی، عورتوں کے پورے یعنی آبادی کے جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، ان کی غربت کا کیا حال ہے۔ تو پاکستان میں کبھی اتنی زیادہ گہری ریسرچ کی ہی نہیں گئی۔ ایک سوشل سروے ہوا تھا کافی عرصے پہلے، اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا گیا غربت کی دوری کے لیے، وہ پھر کیش ٹرانسفر آرگنائزیشن بن گئی، اور اس کا غربت کی تخفیف سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے یہی ہیں کہ غربت کی تخفیف یعنی کم کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ پاورٹی ڈویژن کھڑا کر دیا اسلام آباد کے بلاک اے کے برابر میں جو سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں اور اپنی غربت دور کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو مشیر و وزیر آتے ہیں وہ اپنی غربت کو عمارت میں تبدیل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ خواتین کو لانے کا تجربہ انہوں نے کیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنا کامیاب رہا۔ اگر بات کی جائے گی تنقید کی تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گی کہ شاید وہ سیاسی بیان بن جائے گا میرا۔ نو، ایبسولوٹ پاورٹی میں تو پاکستان کا ایبجیکٹ پاورٹی میں تو جواب ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر 5 بڑے ملک ہیں جن میں غربت ہے۔ بھارت سر فہرست ہے، جہاں پہ تقریباً کوئی 35 سے 40 کروڑ لوگ غریب ترین صورتحال سے گزر رہے ہیں، جنہیں 3 وقت کھانے کو روٹی دستیاب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان جو ہے، بھارت معاشی طور پر خوشحال ہے، پر کیپٹا انکم پاکستان کے اور دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ اور آج جو برکس کا تیسرا اجلاس ہے کازان رشیا میں، اس میں بھارت کو یہ بھی اب ایک ایج حاصل ہو گئی ہے کمپیریٹیولی کہ چائنا کے ساتھ اس کا گلوان وادی میں، لداخ میں بڑی حد تک یعنی وہ جو ٹینشن تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ صرف بارڈر موومنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دونوں اپنے اپنے علاقے میں راؤنڈ کرتے رہیں گے ان کے فوجی۔ یہ سکون ملا ہے بھارت کو۔ غربت 240 ملین یعنی 25 کروڑ عوام تو ہیں ہی ہیں غربت کے اندر۔ یہ میرا فگرز نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ایک ادارے کی طرف سے میں نے جمع کیے، اور میڈیا میں بھی آ رہا ہے اس پر کہ آکسفورڈ پاورٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ انیشیٹو نے انڈیکس بنایا، اور یہ انڈیکس جو ہے آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے اعداد و شمار 25 کروڑ 250 ملین، بھارت کی 1 ارب 40 کروڑ کی تقریباً آبادی کے ساتھ یہ وہ ہیں جو پاورٹی میں ہیں۔ کون سی پاورٹی؟ کریٹیکل پاورٹی، ایبسولوٹ پاورٹی، ایکسٹریم پاورٹی، اور جنرل پاورٹی میں تو وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ 50%، کوئی 50 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں۔ امیر ترین لوگ بھی دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ کے بعد بھارت میں ہی پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریل اور کمرشل گروپس ہیں۔ اس کے بعد جناب علی پاکستان ہے، جہاں پہ ابھی تک کوئی سرکاری فگر ہی نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کچھ کہتا ہے، پاکستان کی حکومتیں کچھ کہتی ہیں، سیاسی لوگ کچھ کہتے ہیں، اور جو ریسرچرز ہیں اور جو میرے جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں 50% سے زیادہ پاورٹی ہے۔ ورلڈ بینک اور یہ حکومت پاکستان مل کر 35-40% کی، کبھی 30% کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر ان کی بات کو 30 اور 40 کے درمیان میں بھی رکھ لیا جائے تو پھر بھی کروڑوں افراد ایسے ہیں پاکستان میں جن کو 3 وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے، اور $2 کے حساب سے تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ 275 روپے کا ڈالر ہے تقریباً آج کل، 277 کا، تو لگا لیجیے کہ کتنے کی دہاڑی بنتی ہے۔ $4 پہ لگا لیجیے، اگر وہ 1000 روپیہ 2000 1500 روپے کماتا ہے مستری مزدور، تو کیا اس سے گزارا ہو جاتا ہے؟ کاسٹ آف لیونگ آپ کی
40% से हुकूमत कहती जी कम होकर 7.5 पौने 8% पर आ गई है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, ये लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं और इसके लिए एक बड़ा सर्वे करना होगा। अगर रैंडम सर्वे करेंगे आप शहर के, मुल्क के 12 बड़े शहरों में आपने 10% या 5% के करीब उन्होंने आपने टॉलरेंस इंटरवल ही इतना 5% बन जाता है, ±5%। तो पाकिस्तान में किसी भी तौर पर 8 से 9 करोड़ अफराद गुर्बत के अंदर वो हैं जिनको 3 वक्त की रोटी, डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड कैलोरी पर डे जो होती है, कैलोरी जो ज़रूरत है हर आदमी को, हर बच्चे को, हर फैमिली को। जनाब 220 रुपया लीटर दूध है, वो भी पानी वाला, मिलावट वाला, केमिकल वाला। 1200 रुपये गाय का गोश्त और 2200 रुपया, 2500 रुपये बकरे का गोश्त, मटन। 400 रुपया दालें, 200 से 300 रुपया सब्जियां फ़ी किलो। लगा लीजिए पराठा खाना छोड़ दिया लोगों ने। पता नहीं क्या किस किस्म के मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं। और हुकूमत वक्त कहती है जी कि मुआशियात बहुत मजबूत है, इसीलिए हमें IMF ने तो अपनी कंडीशनैलिटीज़ आपको इतनी सारी दे दी हुई हैं कि उसकी अगर तफसील लिखने बैठें तो कई सफ़े और कई दिन लग जाएंगे। मुझे 3-4 व्लॉग इस पर करना पड़ेंगे नाज़रीन। ये मैं फ़िगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और इस दौरान गुजारिश ये है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें इंटरेक्टिव गुफ्तगू की जानी चाहिए, पॉजिटिव मस्बत तहज़ीब और अखलाक के दायरे में रहते हुए। सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन दबाइए, बेल का प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए इसको आगे अपने दोस्तों में, साथियों में। तो बात हो रही थी गुर्बत की कि पाकिस्तान और भारत के बाद पाकिस्तान के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं? एथियोपिया अफ्रीका में, नाइजीरिया फिर अफ्रीका में और उसके बाद कॉन्गो अफ्रीका में। यानी कैरेबियन का जिक्र नहीं है, वेस्ट इंडियन जिसको वेस्ट इंडीज़ के जज़ायर गरबुल हिंद जिसको उर्दू में कहा जाता है, कैरेबियंस के आइलैंड्स इसमें शामिल नहीं है। अफ्रीका के 3 मुल्क, एशिया के 2 मुल्क पड़ोसी पाकिस्तान और भारत, ये हैं जनाब दुनिया में गरीब तरीन ममालिक। अफ़गानिस्तान भी इन 5 में शामिल नहीं है, हालांकि वहाँ भी गुर्बत है और लाखों लोग पाकिस्तान में मुक़ीम हैं। ज़ाहिर है मुआशी और इक़्तिसादी बेहतरी की वजह ही से यहाँ पर रह रहे हैं। तो जनाब ये है UNDP का वो इनिशिएटिव और उसका इंडेक्स। कहा जाता है इन डेटास के मुताबिक कि तकरीबन 6 अरब 30 करोड़ अफराद आउट ऑफ 7.5 अरब अफराद के अंदर से 6 अरब 30 करोड़ अफराद का जो डेटा जमा किया गया, उसमें जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 112 कंट्रीज़ का डेटा लिया गया, उसको स्टडी किया गया। उसके बाद ये फिगर सामने आए हैं कि हिंदुस्तान है, यानी भारत, इंडिया, और उसके बाद बांग्लादेश भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है इसके अंदर। ये है वो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इंतहाई पेचीदा और परेशान कुन। और इन्हीं अशारियों को देखकर, इसी गुर्बत के फिगर्स को देखकर फिर वर्ल्ड बैंक और IMF, उसके बाद अमेरिका शाह बहादुर और यूरोप के तरक्की याफ्ता मालिक, फिर वो उनको तशवीश हो जाती है कि इतने गरीब मुल्क जहाँ पे ना पानी पीने का साफ़ अक्सरियत को दस्तियाब नहीं है, गुर्बत है, रोज़ाना की कैलोरीज जो रिक्वायरमेंट है मैदे के लिए, पेट के लिए, जिस्म के लिए, वो दस्तियाब नहीं है, और रहने के लिए मुनासिब कम अज़ कम मुनासिब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं। ख्वाहिशात तो बेशुमार होती हैं, लेकिन ज़रूरियात जो है मिनिमम, उसका स्टैंडर्ड दुनिया में मौजूद है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं और आज नतीजा ये निकला कि फिर दुनिया कहती है कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत क्यों है। वो ये नहीं देखते कि भारत ने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो भी एटमी धमाका करे, डेटरेंस के तौर पर पाकिस्तान। लेकिन गुर्बत तो है इस रीजन में, और अगर ये दोनों मुल्क आर्म्स रेस को छोड़ देते हैं तो फिर गुर्बत की तरफ, गुर्बत सबसे बड़ा दुश्मन है माशरे का, उससे बहुत सारी ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। तो नाज़रीन, ये मेरी आपसे आज की गुजारिशात हैं कि पाकिस्तान गुर्बत में दुनिया में ये जो 5 बड़े इंडेक्स हैं, 6 अरब 30 करोड़ की जो डेटा ममालिक का लिया गया, तकरीबन 100 यानी कितने हैं, तकरीबन 130 ममालिक के करीब, ये है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल। कहने को तो आप कहते रहें कि जी हमारा जो है पर कैपिटा बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान का तो आपसे भी ज़्यादा है,
اسکینڈینیوین کنٹریز کا کتنا زیادہ ہے, یورپ کا کتنا ہے. تو یہ وہ صورتحال سچویشن ہے جس پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے. اور ابتدا یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کو دیکھتے ہوئے, پورا کرتے ہوئے آپ نے ٹیکس کا رجیم پیدا کر دیا پاکستان میں, اور اتنے بھاری ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بینکوں کا ڈیٹا بھی سیف نہیں رہا. اب ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کاروباری حضرات, اب آپ کا کوئی ڈیٹا یعنی بینکوں سے شیئر کیا جا رہا ہے, نادرا کے ذریعے اینڈ ادروائز, یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس کے حکام تک پہنچ رہا ہے ڈیٹا. تو یہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, یہ کوئرشن ہے, یہ زبردستی کیے جانے والی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسی اچھا ریفارمز لانے کے بجائے آپ نے کوئرسو زبردستی کی معاشی اور ٹیکس کی پالیسی نافذ کر دی ہے اس ملک میں آئی ایم ایف کے کہنے پر, جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, جو پیداواریت کے حساب سے یعنی معاشی طور پر, اقتصادی طور پر فائدہ مند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیں جو ٹریلینز میں ہے. بہت مشکل کام ہے یہ حکومت کو گورن کرنا. ابتدا یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سبق سیکھیں. اگر آپ کو سیکھنا ہی ہے تو اکنامک گورننس کا ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں, اختیار کریں. انکم ٹیکس زراعت پر نہیں, عشر جب موجود ہے تو اس کو ریفارم کریں. یہ جو کرپٹ بیوروکریسی عشر ٹریلینز کا عشر کھا رہی ہے, یہ خاص طور سے پنجاب اور سندھ میں جو بیوروکریسی ہے, پتہ کریں نا, چیک کریں اس کو. بہت بہت شکریہ ناظرین, پھر انشاءاللہ آپ سے دوسرے موضوع پر بات ہوگی. والسلام.